Bismillahirrahmanirrahim. Average Coaching Center, Buffer Zone Campus, 9th Metric Class and Subject Islamiyat, Islamic Studies. تو بیٹا آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کا جو ٹاپک ہے اس کے لیے ہم نے آپ کے سلیبس سے چیپٹر سلیکٹ کیا ہے. اس کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. کیا نام ہے چیپٹر کا؟ بہت ہی اچھا چیپٹر ہے اور معنی ہے اور ہمارے لیے بس ضروری بھی ہے. اس کو صرف ہم نے پڑھنے کی عادت نہیں رکھنا بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرنا ہے. 3 سوالات ہیں اس میں یا 3 اس میں مین ٹاپکس ہوں گے کہ اللہ کی محبت اور اطاعت سے کیا مراد ہے, رسول کی محبت اور اطاعت سے کیا مراد ہے, اور تیسرا ختم نبوت. تو ختم نبوت تو میں آپ کو ان ڈیٹیل پڑھاؤں گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں, ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری عقائد کے لیے بڑی ضروری ہے. اسلامیت پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف آپ کو پیپر پاس کرنا ہے بس یہی ہے, یا آپ کے عقائد اور آپ کے نظریات جو ہے وہ مضبوط ہوں, آپ کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, ایک اچھے سچے مسلمان بن کر آپ معاشرے کے اندر آئیں, یہ مقصد ہے نا. تو ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اس کے لیے آئیں گے تو صرف ایک آیت کا ترجمہ, لیکن ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل چیزیں معلوم ہونی چاہیے نا. معاشرے میں آپ نکلیں گے کل کو تو آپ کے مذہبی عقائد اور نظریات کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہوگا تو اس کو آپ کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ تو ہمیں کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے. اس سے ہماری اپنی بھی سیفٹی ہے کہ کل کو ہم بھی بہکنے سے اور گمراہ ہونے سے خود بھی بچیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ بچائیں گے, اور جو دشمنان اسلام ہیں ہم ان کو کاؤنٹر بھی کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ میں انشاءاللہ پورا آپ کو نیکسٹ کلاس میں بناؤں گا عقیدہ ختم نبوت, کیونکہ اسی کے اوپر موجودہ دور میں سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے, اور یہ کتنا امپورٹینس ہمارے لیے رکھتا ہے, یہ سب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کی جائے, یہ سوال ہے. کیوں کی جائے اللہ تعالیٰ سے محبت؟ کسی سے محبت جب کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی پیچھے موٹیو ہوتا ہے نا, مقصد ہوتا ہے. ایسے ہی تو نہیں بھائی بس شکل اچھی لگتی ہے حضرت کی اور کوئی تو ہوگا بھائی موٹیو اس کے پیچھے. جب آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے ان کے کچھ آپ کے اوپر احسانات ہیں. اولاد سے محبت کی جاتی ہے, ایک رشتہ ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بہن بھائی آپس میں, اساتذہ سے. تو یہ جو دنیا میں کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے یا اس سے حقیقت رکھی جاتی ہے محبت کے جذبات کا, کوئی تو وجہ ہوتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سے ہے ایک بندے کی محبت کا جو معیار ہے وہ کیوں ہے, کیا ہے, یہ سمپل سا کوشچن. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پاک پروردگار کے اپنے بندوں کے اوپر اس قدر احسانات ہیں جو بن مانگے, جو بغیر ہماری کوشش کے, بغیر ہمارے کسی کمال کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں. تو اس کے ان احسانات کے بدلے میں اس سے محبت کی جانی چاہیے, یہ وجہ. بندہ ہونے کی حیثیت سے تو اس نے سب کو ہی نوازا ہے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن, مسلم نان مسلم. وہ سب کو پالتا ہے, سب کو رزق دیتا ہے, سب کو نوازتا ہے, سب کی حفاظت کرتا ہے نا, بندہ ہونے کی حیثیت سے. اگر بندہ ہونے کی حیثیت سے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں انسان بنایا. اگر وہ کوئی جانور بنا دیتا, وہ کوئی پہاڑ بنا دیتا, وہ کوئی شجر, کوئی حجر, کوئی درخت, کوئی پرندہ, پانی, تو وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا. وہ کوئی جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. تو ہمارا تو کوئی کمال نہیں کہ ہم انسان ہیں, کیا کمال ہے ہمارا. یہ
بنا کے اس میں آپ دیکھیں، اس دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں صحیح سلامت. جس کے نہیں ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان نعمتوں کے ساتھ ہی دنیا میں آتے ہیں. سننے کے لیے کان دیے، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، عقل دی، شعور دیا، ہمیں رزق دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ احسانات کو اگر دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا، وہ آیت کمپلیٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے احسانات کو گننے کی یا شمار کرنے کی کوشش کرو تو نہیں کر سکتے. نعمت اللہ لا تحصوها، اس طرح ہی کوئی آیت ہے کہ اگر تم کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو گے نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں. صرف اگر آپ ایک انسان کے دنیا میں آنے کا جو پروسیس ہے، یعنی عدم سے جو وجود میں آتی ہے ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے نا، تو وہ اگر پروسیس ہی ملاحظہ کر لیں، آپ بڑے ہو گئے، آپ بایولوجی وغیرہ میں ہوں گے، جو پڑھیں گے نا تو اس سے انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار اس پروردگار کے اتنے احسانات، وہ کس طرح سے ایک مطلب عدم نیستی سے ہستی کے اندر ایک انسان کو جو لے جاتا ہے، وہ کیا پروسیجر ہے کمال کا. اس سے ہی انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے احسانات کا قائل ہو جاتا ہے. دنیا میں آنا اور وہ باقی معاملات تو بات کی بات ہے، دنیا میں جو آ رہا ہے نا یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا، صحیح سلامت. تو یہ وجہ ہے کہ اس سے محبت کی جانی چاہیے. دنیا کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس کے احسان کے جو ہے تلے دب جاتے ہو، احسان مند رہتے ہو ساری زندگی. تو جس محسن نے اتنے زیادہ احسانات کیے تو اس کے احسانات کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا تو سب سے زیادہ ہے. تو وہ اس بات کا مستحق ہے. وہ بدلے میں کیا مانگتا ہے آپ سے؟ وہ بدلے میں صرف مانگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو. اور یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کی جانب ہمیں مائل کیا. دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو توفیق نہیں ہے اپنے رب کو پہچاننے کی، اس کا ادراک حاصل کرنے کی، بھٹک رہے ہیں دنیا میں مارے مارے. کوئی کہاں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی کہاں سکون تلاش کر رہا ہے. کسی نے کسی چیز کو خدا بنایا ہوا، کسی نے اس نے تو ہمیں صحیح راہ کی جانب جو ہے وہ گامزن کیا. بھائی ہم مسلمان پیدا ہوئے، اس میں ہمارا کیا کمال؟ کسی ایکس وائی زی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتے آج؟ ہم بھی وہی ہوتے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے. ایمان کی دولت سے بڑی دولت نہیں ہے کوئی دنیا میں. ایمان کی دولت، دنیا میں آئے پیدا ہو گئے، کسی اور اس سے منسلک رہ کے دنیا سے چلے گئے، ٹھکانا کیا ہے ہمارا؟ تو اصل نعمت کیا ہوئی؟ ایمان. ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد اگر ہم پرٹیکولرلی اپنی بات کریں مسلمانوں کی، سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، اپنے سب سے پیارے اور محبوب نبی کا امتی بنایا ہے، جن کا امتی بننے کے لیے تمام نبیوں کی خواہش تھی کہ یا اللہ وہ تیرا اتنا محبوب ہے، وہ جو نبی آخر الزمان ہے، وہ جو آخر میں آئیں گے، اور ان کی اتنی شان ہے، کاش ہمیں ان کا امتی بننا نصیب ہو جاتا. دیگر انبیاء کی یہ خواہش تھی کہ ہم ان کے امتی بن جائیں، کاش. ہمیں ہمارا اس میں کیا کمال ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا. بن مانگے جب اتنا دیا، اتنے احسانات کیے، تو اس رحیم پاک پروردگار کے ان احسانات کا بدلہ تو ہمیں کچھ جانا ہے. تو وہ کیا ہے؟ اس سے سچی پکی محبت. یہ وجہ ہے کہ اس سے محبت، وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے ہماری محبت، اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرنی ہے، بندہ ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، اس کے جتنے بھی احسانات کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، ان تمام احسانات اور ہمارا محسن ہونے کی وجہ سے اس سے محبت کرنی ہے. یہ تو طے پا گیا. اب محبت کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ بس یہ بولتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے، میں تو اپنے رب سے بڑا محبت کرتا ہوں جی، بس
تقاضے بھی ہوتے ہوں گے محبت کے، سر کے اوپر سے بات جا رہی ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. یہ دنیاوی محبت میں بھی بیٹا یہ عنصر ہوتا ہے کہ انسان اب وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کا محبوب ناراض ہو. یہ تو محبت کا تقاضا ہے. تو پھر اللہ سے محبت جو کی ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے حکم کو مانا جائے نا. اس کے حکم کو میں مانوں بھی نہیں تو میں بولوں کہ میں تو بڑا اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہوں. اٹ مینس کہ میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں. وہ پھر بھی اس کے باوجود مجھ پر کرم اور احسانات کی بارشیں کیے ہوئے، یہ اس کا بڑا کرم ہے. تو اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا آپ کا دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا کہ جب آپ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہوئے نظر بھی آؤ. ٹھیک ہے، انسان ہے، بتقاضا بشریت، گناہ ہو جاتا ہے. نفس اور شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا، یہی تو امتحان ہے. نفس اور شیطان اللہ کی راہ سے ہمیں دور لے کے جانا چاہتا ہے، اس کی فرمانبرداری اطاعت والے کاموں سے دور لے جانا چاہتا ہے، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو بھی جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ایسی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھائی بہکاؤ، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا، لے کے جاؤ، لیکن جب تک آخری سانس ہے میرے بندے کے پاس، وہ مجھ سے بس ایک مرتبہ توبہ کر لے سچے دل سے، کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا اسے. تم نے ساری زندگی جو محنت کی، گناہ کروائے، یوں نامہ اعمال. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان کہ یہ کتنے احسانات ہیں اس کے، مطلب وہ نافرمانی کو بھی معاف کر رہا ہے. تو یہ شان تو صرف اس مالک کی ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں بھائی کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا. تو وہ بڑا غفور، وہ بڑا رحیم پروردگار ہے. تو اس سے محبت کرنے کا بڑا یہ جو ہے وہ معنی ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. اللہ تعالیٰ کی پیروی کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے قرآن مجید کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان باتوں پر عمل پیرا ہو، دونوں جہاں کی کامیابی کی بات. ٹھیک ہے بیٹا. دوسری چیز رسول کی محبت. یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک سے محبت تو لازمی دوسرے سے محبت، ایک کا انکار تو لازمی دوسرے کا انکار. یعنی آپ نے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اطاعت کی، تو مینس کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ان پر ایمان لیا. اٹ مینس آپ اللہ پر ایمان لیا. اور اگر ان سے نفرت کی، بغض رکھا، یا ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی، تو اٹ مینس کہ آپ نے اللہ کی پیروی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کو قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ انٹر کنیکٹ کیا ہے اپنے نبی، اپنی اطاعت کو نبی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. بے شمار مقامات پہ یہ اس طرح کے آپ کو انٹر کنیکٹڈ جو ہے وہ احکامات ملتے ہیں. اطاعت کرو، پیروی کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. اور ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح پیغام دے دیا تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ یا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ میرے محبوب کی اطاعت کرنی پڑے گی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یہاں پر بعض مفسرین کا یہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اشارہ کیا ہے کہ میری اطاعت کرو، لیکن اکثر جو ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے. ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، ان کا انکار اللہ کا انکار ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم ان سے محبت کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے، تو اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اطاعت کے ساتھ کیا کر دیا؟ مشروط کر دیا، کنیکٹ کر دیا. جو ان سے ان کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری جو اس در پہ آئے گا نا وہی مجھ تک پہنچ سکتا ہے، جو اس در پہ نہیں آئے گا
پھر میری بارگاہ سے بھی ریجیکٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دونوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر کچھ احسانات ہیں؟ امت مسلمہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احسانات ہیں جس کے بدلے ان سے محبت کی جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ان کا کیا جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ جتنی محبت وہ اپنے امتی سے کرتے ہیں اتنی دنیا میں شاید کوئی کسی اور سے محبت نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں تشریف لائے، حدیث میں رب حبلی امتی رب اغفر لی امتی، دنیا میں جب تشریف لائے اس وقت زبان سے جاری ساری زندگی اپنی امت کی مغفرت کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ معراج پہ جب تشریف لے کر گئے، حالانکہ خود غمگین تھے، خود بہت پریشان تھے، طائف کے میدان میں لوگوں نے ظلم ستم کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے بلایا۔ وہاں قرب خاص میں بھی اپنی امت کی مغفرت، امتیوں کو نہیں بھولے، مغفرت کی وہاں بات۔ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا اور روح جب نکل رہی تھی، اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں راوی کہ یہی دو الفاظ تھے، رب حبلی امتی رب اغفر لی، میری امت میرے حوالے۔ ہماری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے۔ خاص طور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی کسی اور نبی کو یا کسی اور انسان کو نہیں پہنچائی گئی۔ پتھر کھائے، دھکے کھائے، لوگوں کی باتیں برداشت کی، لوگوں کے ظلم و ستم، حتیٰ کہ اپنے شہر، اپنے آباء و اجداد کا جو شہر تھا، رشتہ دار تھے، سب کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ کس لیے؟ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے۔ ہم پر جو ان کے احسانات ہیں نا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یہ بیچ میں نہ ہوتے تو ہم اور نہ ہم کسی خدا کو پہچان پاتے، نہ ہم مسلمان ہوتے، نہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوتا۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیچ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطہ ہے، یہی انہوں نے ہمیں رب سے ملایا، انہوں نے ہمیں رب کی پہچان دی۔ تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو، جس پروردگار سے ہم محبت کی باتیں کر رہے ہیں نا، اس تک پہنچائے ہی ہمیں انہوں نے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ پھر ان سے بھی محبت کی جائے، ان کی بھی اطاعت کی جائے۔ دو چیزوں، دو حوالوں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ساتھ انٹرکنیکٹ کیا۔ دوسری چیز ہمارے اوپر جو ان کے احسانات ہیں، اس وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت ان کی ہوائے پر لازم۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ حدیث کا مطالعہ کیا ہوگا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی جان، تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے زیادہ انتہائی محبت کا جو مقام ہے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں ان سے کرنی ہے، تبھی تو کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ان سے محبت نہیں ہے یا وہ لیول نہیں ہے محبت کا جو ہونا چاہیے، اٹ مینس کہ ہمارا ایمان وہ کامل نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی ایمان مقبول ہوگا کہ جس ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت شامل ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت جو ہے وہ، اور یہ قدرتی بات ہے
اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نہیں جی سکتا. آپ دیکھیں نا ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کے نام پہ کیسے, اگر کوئی خدا نخواستہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر کوئی ان کے لیے کوئی سازش, کوئی برائی اس کا عنصر ہمارے سامنے آتا ہے, کوئی توہین آمیز اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, اور کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ایک مسلمان کا ایمان ہی. جس مسلمان کو غیرت ہی نہیں آتی, اگر اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین ہو رہی ہو اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا, اٹ مینس کہ بھائی تمہارے دل میں اگر ایمان ہی نہیں ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا وہ تو بے قرار ہو جائے گا. کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو, اور لیکن شرط وہی ہے اطاعت, صرف زبانی کلامی نہیں, اطاعت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو سچی محبت نصیب فرمائے. محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کرتے ہیں, لیکن اس دعویٰ محبت میں کامل ہونا اور کامیاب ہونا ہر ایک کی بس کی بات ہے. بڑی خوب کسی شاعر نے شعر لکھا ہے, ابھی ذہن میں کمپلیٹ نہیں آ رہا اس لیے میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کرتا, لیکن وہ اسی حوالے سے ہی ہے کہ دعویٰ محبت تو عام ہے, ہر شخص ان سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر پیچھے لگا. اس چیپٹر کا جو لاسٹ ٹاپک ہے بہت اہم ترین ٹاپک ہے, اس لیے اس کو کب ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے بیٹا, کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ نوٹس ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ نوٹس میں سے آپ اس کو پڑھیے گا, اس کا آنسر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے اس سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے, چیزیں یہی ملیں گی جو میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ دیا ہے نا, ہمارا کام آپ کو کانسیپٹ سمجھانا ہے, کانسیپٹ دینا ہے, یہی چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.